اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ الحمدللہ آج تیسرا پارہ تلک الرسل کی سورہ آل عمران سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین گرامی، تفسیر کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین آئیے اپنے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں اور اللہ کے بابرکت کلام، اللہ کے نورانی کلام کی تلاوت، ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو باہم اختلاف کیا وہ ایک دوسرے سے عناد کے باعث تھا، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ واللہ بصیر بالعباد۔ اور اے محبوب، اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہیے کہ میں اور جس نے بھی میری پیروی کی ہے اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہیے کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ہدایت پا گئے ہیں، اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو آپ کے ذمے تو صرف دین کو پہنچانا ہے، اور اللہ ہی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔
معرضون کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا؟ انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے باہمی اختلافات میں فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک فریق روگردانی کرتا ہے اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ اس سرکشی کی جرت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے متعلق اس بہتان نے دھوکے میں رکھا جو وہ اللہ پر باندھتے تھے۔ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ آپ یوں عرض کیجئے، اے اللہ ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ کی حمایت میں بالکل نہیں ہے، ماں سوا اس صورت کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کی غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ آپ کہیے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسے اس کا بھی علم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ وہ دن جس میں ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو بھی حاضر پائے گا اور اپنی کی ہوئی برائی کو بھی، اور وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش اس شخص اور اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ آپ کہیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو ان کے زمانے میں تمام جہانوں پر بزرگی دی۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ان میں سے بعض کی اولاد ہیں اور اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے اس کی میں نے تیرے لیے نذر مانی ہے، خاص تیرے لیے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہوا، سو تو میری طرف سے اس نذر کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور میرا مطلوب لڑکا اللہ کی دی ہوئی لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، وكفلها زكريا، وكفلها زكريا 10 سنين، وكان عندها صالحا، فلما بلغت معه السعي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وابني لي
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرما لیا اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ جب بھی زکریا اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس تازہ رزق موجود پاتے۔ انہوں نے کہا اے مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ تو جس وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا کہ اے زکریا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو عیسیٰ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار اور عورتوں سے بہت بچنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ انہوں نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا اسی طرح ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے۔ فرمایا تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے کوئی بات نہ کر سکو گے اور اپنے رب کا بکثرت ذکر کرو اور اس کی پاکیزگی شام کو اور صبح کے وقت بیان کرو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا اور تمہیں پاک کر دیا اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر برگزیدگی دی۔ یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن دازی کے لیے اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہے اور اللہ کے مقربین میں سے ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور پختہ عمر میں بھی اور نیکوں میں سے ہوگا۔ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم نے کہا اے میرے رب، میرے بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے کسی آدمی نے مس تک نہیں کیا۔ فرمایا اسی طرح ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور اللہ اسے لکھنے کا اور شریعت کا اور تورات اور انجیل کا علم عطا فرمائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور وہ بنو اسرائیل کی طرف رسول ہوگا یہ کہتا ہوا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی طرح ایک صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والی ہو جاتی ہے، اور میں اللہ کے اذن سے مادر زاد اندھے اور برس زدہ کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ اگر تم مومن ہو تو بے شک ان سب چیزوں میں تمہارے لیے قوی نشانی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور میرے سامنے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں تاکہ تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں حلال کر دوں
جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا اللہ کی طرف میرے کون مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے راستے میں مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے عمدہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین گرامی، تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سعادت کے اس سفر میں آپ اور ہم شریک سفر رہے۔ آئیے انہی آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں، تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، سورہ آل عمران اور تیسرا پارہ، اس کے تیسرے ربع کا تفسیری خلاصہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ایک بہت اہم آیہ مبارکہ سورہ آل عمران میں ہے، میں اس کی طرف بھی آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، جو ایک ہی آیت ہے لیکن عقیدہ توحید کے حوالے سے اور شان اہل علم کے حوالے سے یہ بہت ہی بنیادی آیہ کریمہ ہے۔ اس کی طرف بھی آپ ضرور توجہ رکھیے اور اس کی تفصیل کے ساتھ دیکھیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہود نے جب آ کر حضور علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ آپ کی کتاب قرآن میں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، سبحان اللہ، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی، واہ واہ واہ، لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین کی گواہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس پر جو گواہی دے گا، فرمایا والملائکہ، فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، سبحان اللہ، یعنی بعض ائمہ اور مفسرین کے نزدیک پورے قرآن پاک میں علماء ربانیین کی اس سے بڑی شان بیان نہیں ہوئی ہے کہ رب کائنات نے اپنے گواہی کے ساتھ علماء ربانیین کی گواہی کو شامل فرمایا، اور ان کو یہ اعزاز اور شرف اور عزت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا اور اس کی توحید کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا، یہ علماء ربانیین اور اہل حال، اہل کمال اور عرفاء کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور آگے آیت نمبر 19 جو ہے، اس میں اسلام کی حقانیت اور عظمت کو بیان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ دو ٹوک انداز ہے کہ اب قیامت تک کوئی اور نظام، کوئی اور دین، کوئی اور نظام حیات اور کوئی سسٹم اور کوئی پروگرام اسلام کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہوگا۔
یہ طے ہو گیا ہے۔ واہ واہ، اب یہ لوگ کوئی ٹائٹل لے کے آ جائیں اور کوئی لبادہ اوڑھ کے آ جائیں، خواہ وہ یہودیت کا ہو، خواہ وہ نصرانیت کا ہو، خواہ وہ کسی بھی اور ٹائٹل کا ہو، اسلام کے سوا وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی آخری آیہ کریمہ ہمیں یہ اعلان کر کے بتا رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ حبیب اب پروگرام مکمل ہو گیا اور ہم نے آپ کے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے قبولیت مشروط ہو گئی ہے اس دین کے ساتھ جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ بہت واضح طور پر قرآن نے ہمیں سمجھا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کے مفادات پر اس دعوت سے اور اس دین آخرین کے آنے سے زد پڑ رہی تھی، ان کے رویے کو قرآن نے ایک بار پھر ہائی لائٹ کیا۔ اب چونکہ ہم سورہ آل عمران میں آ چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ آل عمران میں بنی اسرائیل میں سے یہود کے ساتھ ساتھ اب نصارہ کو بھی شامل کر لیا اور ان کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی اپنے حق ہونے کے داعی تھے اس زمانے میں، اور اسلام کی طرف اگرچہ یہود کی نسبت ان میں ذرا نرمی تھی اور میلان تھا، لیکن باہر صورت یہ اس ضام میں مبتلا تھے جس میں کہ یہود بنی اسرائیل کے موجود تھے، اور اس چیز میں ایک قدر مشترک ان دونوں میں تھی کہ جب انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات دعوت حق لے کر آتے تھے اور ان کے مفادات سے وہ دعوت اور وہ پروگرام اور پیغام ٹکراتا تھا تو یہ حق کہنے والوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک ہی صبح و چاشت کے وقت ان بنی اسرائیل نے 43 انبیاء کرام علیہم السلام کو بیک وقت قتل کیا اور شہید کیا، اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ گیا کہ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انبیاء کے علاوہ جو حق گو علماء ہیں، حق کہنے والے علماء ہیں، ان کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے۔ 112 علماء کرام کو جو حق گو تھے، جو انبیاء کے طریق پر تھے اور وہی میسج دے رہے تھے جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ان ظالم لوگوں نے ان کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسی لیے جابر اور ظالم نظام کے سامنے اور حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کو بہترین جہاد فرمایا گیا اور طریق انبیاء قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس راہ میں تکلیفیں بہت ہیں، آزمائشیں بہت ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں سب سے بڑھ کے انبیاء کو ستایا جاتا اور انہیں اذیت دی جاتی ہے، اور انبیاء میں سب سے بڑھ کے راہ خدا میں ستایا گیا ہوں۔ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے ثم الامثل فالامثل، اور پھر جو اس کے جتنا قریب اور جتنا اس رستے پر گامزن ہونے والا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ کربلائیں آتی ہیں، وہ آزمائشیں آتی ہیں، وہ امتحانات آتے ہیں، اور اللہ کی یہ پیارے اور مقبول بندے بہت ثابت قدمی کے ساتھ اس منزل وفا سے سرخرو ہو کر گزرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے اپنی شان قدرت کا، اپنی شان خلاقی کا اور اپنے مالک الملک ہونے کا تذکرہ بھی اسی سورہ آل عمران کے اندر فرمایا اور اپنے محبوب سے خطاب کیا کہ اے حبیب آپ کہیے، آپ عرض کیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ ملک کا مالک تو ہی ہے۔ سبحان اللہ، جب مالک حقیقی تو ہے تو جسے چاہے تو سلطنت دے، ہائے ہائے ہائے، کیونکہ تیری عطا، تیرے فضل اور تیرے کرم کے بغیر اب کوئی حاکم اور کوئی صاحب اقتدار ہو نہیں سکتا، اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، یہ بھی تیرا اختیار ہے۔ اب یہاں ایک عجیب رویہ ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں حکومت ملتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اپنی فضیلت میں یہ آیت پڑھنے کو تیار ہیں، لیکن جب حکومت چھنتی ہے اس وقت ہمارا رویہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب دینے والا وہ ہے تو پھر یہ عقیدہ بھی ساتھ ہی رکھیے کہ لینے والا بھی وہی ہے، جس سے چاہے وہ لے لے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ
شیء قدیر، بے شک خیر جو ہے وہ تیرے ہی دست قدرت میں ہے اور بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی اس شان حکومت اور شان ملکیت کو بیان کرنے کے ساتھ اب ایک خاص ہدایت اہل ایمان کے لیے یہاں سورہ آل عمران میں اس مضمون کے اختتام پہ آئی۔ فرمایا کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کے، کیونکہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز۔ تو ایمان والے کا تعلق محبت اور کشش اور باطنی ملان ایمان والے ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ کیا بات، اگر غیر کی طرف ہو رہا ہے تو پھر اسے ذرا اپنے ایمان پہ غور کر لینا چاہیے کہ میرا میلان قلبی اس غیر متعلق اور ایک عدم مناسبت رکھنے والی شخصیت کی طرف کیوں ہو رہا ہے، کہیں کوئی ایمان میں خامی تو نہیں آ گئی؟ کیونکہ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، بالکل ایمان والے جو ہیں وہ آپس میں برادری ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اور ساتھ ہی سورہ فتح کا آخری رکوع دیکھیے جس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا وصف خاص آیا کہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ اکبر، آپس میں رحماء ہیں اور غیروں پر بڑے سخت ہیں، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو دوستی ہوتی ہے اولیاء من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کے غیروں سے دوستی اور قلبی میلان اور تعلق نہیں بناتے۔ ظاہری سیٹ اپ میں لین دین، معاملات، کاروبار، بزنس وغیرہ، اس سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اس قلبی میلان اور دوستی سے منع کیا ہے کہ جو مومن کے دل میں صرف مومن کے لیے ہونی چاہیے، غیر کے لیے نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مومن کا مومن سے تعلق حب فی اللہ کی بنیاد پہ ہے۔ واہ واہ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، کیا بات، فرمایا جس نے محبت اللہ کے لیے رکھی اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ ایمان کی معراج ہے، تو اہل ایمان کو یہ بھی ایک پیمانہ سمجھا دیا گیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، چونکہ اپنائیت کی بات ہو رہی ہے اور اپنوں سے بات ہو رہی ہے، اس لیے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنائیت کی کہیں خلاف ورزی نہ کر بیٹھنا اور غیروں سے تعلق اور دوستی نہ بنا بیٹھنا۔ اور پھر شہر آفاق آیہ کریمہ اسی سورہ آل عمران کے اندر موجود، جہاں فرمایا محبوب تم فرما دو سبحان اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ بے شک بے شک، اب یہ دیکھیے دعوت پیش کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے، اور اپنی دوستی کا مدار و معیار اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی اتباع کو قرار دیا جا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ بہت اہم مقام ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ جب تم اللہ کی بندگی اور دوستی بھی کرنا چاہو تو یاد رکھو اس میں اس وسیلے کو فراموش نہ کرنا۔ کیا بات، اول و آخر حب ہے اور درمیان میں اتباع ہے، اور شرطیہ جملہ ہے ان کنتم، کیا بات، اگر تم اللہ کی دوستی چاہتے ہو اور اللہ کو دوست رکھتے ہو، محب ہو اللہ کے، تو اب اس کی دلیل لاؤ، کیونکہ یہ دعویٰ سبحان اللہ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے حبیب کے نقش قدم پہ چلو۔ اطاعت اور چیز ہے ناظرین محترم، اور اتباع اور چیز ہے۔ بے شک، اطاعت صرف ان لیگل اور قانونی امور میں ہوتی ہے جو ناگزیر ہوں، اور اتباع ان امور میں بھی ہوتی ہے جن کا تقاضا نہیں کیا گیا ہے لیکن محبت کہتی ہے کہ محبوب کے نقش قدم پر چلا سبحان جائے، اللہ، جو سبحان صحابہ اللہ، کرام علیہم رضوان نے کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، اور لغت عرب میں اتباع کہتے ہیں ریگستان میں ایک اونٹ کا دوسرے اونٹ کے قدموں پر قدم رکھ کے قطار کے اندر چلتے ہوئے جانا۔ اب دیکھیے اتباع کیا ہے، اتباع، اور صحابہ نے کر کے دکھائی کہ جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اقدس جھکایا ہے وہاں صحابہ بھی یوں سر جھکا کے گزرے، اللہ اللہ اللہ، جہاں اتفاقاً اپنی سواری کو یوں گھمایا ہے تو صحابہ نے بھی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے بلا ضرورت بھی وہاں سواری کو چکر دیا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ اور علامہ اقبال مجھے یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کامل بستام در تقلید فرد
اجتناب از خوردن خربوزہ کرت۔ بائی یزید بستامی رحمہ اللہ کو جب خربوزہ پیش کیا گیا تو صرف اس لیے نہیں کھایا کہ مجھے معلوم نہیں میرے آقا نے کس طریقے سے کھایا ہے، یہ کہیں محبوب کی ادا کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں ایک کرامت کا ذکر آ رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور ایک نظر کی بات ہو رہی ہے، نظر ماننا، منت ماننا جسے ہم عرف میں کہتے ہیں۔ یہ حضرت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کی اہلیہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب عمران کی بیوی نے ایک نظر مانی کہ اللہ میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ بیٹا ہو تو میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں۔ اب جب پیدائش ہوئی تو وہ بچی تھی۔ اب دیکھیے یہاں کیا کیفیت ہوئی، نظر ماننے والے نے بیٹا مانگا لیکن دینے والے نے بیٹی دی، تو اب اس پاک باز بی بی کی کیفیت دیکھیے، کہتی ہیں اللہ میری مرضی بیٹا تھا، تیری مرضی بیٹی تھی، میں اپنی مرضی کو تیری مرضی پہ قربان کرتی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور شکر کرتی ہوں۔ اور ایسی عظیم الشان عظمت مآب خاتون بنی وہ بچی جو بیت المقدس کی خادمہ بنی، مجاور بنی، اور اللہ کے جلیل القدر اولو العزم رسول کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، سبحان اور اللہ، انہی کے نام پر قرآن پاک میں پوری سورہ مریم موجود ہے۔ اب ان کی کرامت دیکھیے، قرآن نے ذکر کیا، انبیاء کے صرف معجزے ہی بیان نہیں کیے بلکہ اولیاء کی کرامتیں بھی قرآن نے بیان کی، سبحان اللہ، اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا اس کو ماننا، تسلیم کرنا اور اس سے استفادہ کرنا بیان کیا کہ جناب زکریا جن کی کفالت میں سیدہ مریم ہیں، وہ ایک دن بیت المقدس کی محراب کے پاس آئے تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا وہاں عبادت میں مشغول تھیں، آپ نے ان کے پاس کچھ بے موسمی پھل پائے تو فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، فرمایا مریم یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس بی بی اللہ کی ولیہ نے جو نبیہ نہیں ہیں کیونکہ کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی، قالت ہوا من عند اللہ، سبحان اللہ، اس بی بی نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، کیوں کہ بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی رزق عطا کرتا ہے، بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیے نبی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا بلکہ تسلیم کیا اور مانا، بے شک، اور اس پر اللہ سے یہ امید رکھی کہ اگر میرا رب کسی اپنے بندے کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو کسی کو بے وقت اولاد بھی عطا کر سکتا سبحان اللہ، چونکہ بڑھاپا تھا، بزرگی تھی، ضعف تھا، تو آپ نے اسی مقام پر ہنالک دعا زکریا، بہت قابل غور ہے، اسی جگہ پر، کیونکہ وہ قبولیت کا مقام تھا، بے شک، اللہ کی دوست، اللہ کی پیاری بندی سیدہ مریم کے بیٹھنے کی جگہ کی محراب پہ آپ نے دعا کی اور کہا ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ، اور یہ دعا قبول ہوئی، اور رب کائنات نے اس عمر میں جب کہ عام طور پہ بچے کی ولادت کی امید نہیں ہوتی، جناب زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت بھی دی، ان کا نام بھی پہلے عطا کر دیا، اور پھر وہ بچہ بھی معجزانہ اور کرامات کی شکل کے اندر آپ کو عطا کیا۔ یہ قرآن ہمیں وہ رستہ دکھا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو مقبول مقام پہ جاؤ اور مقبولوں کے پاس جاؤ، واہ واہ، تو پھر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن کریم کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی منور فرمائے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔